اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ احزاب کا 6واں رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قطمیت کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ آیت بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، اور ہمیشہ اس آیت کے تشریحات ہوتے رہتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام نبیوں کے سردار قائد المرسلین۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت کا اللہ تعالیٰ بند کر دیا، اس کا واضح ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہی ذات پاک ہے جس نے تم پر اپنے ملائکات کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں ظلمت سے نکالے روشنی کی طرف، اور اللہ مومنین پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی سورہ میں ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی اپنے ملائکہ کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اسی لیے مسلمان پر درود و سلام ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ بچے بھی ہوئے تھے، یعنی مرد اولاد بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔
تو یہ واقعہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اوپر حضرت زید بن حارث کا تذکرہ بھی ہے، اور صحابہ میں سے قرآن میں اگر کسی کا نام آیا ہے تو حضرت زید کا نام آیا، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں پلے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرح آپ کو چاہتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ زید بن حارث کو زید بن محمد بھی پکارتے تھے وہاں پر۔ تو اس آیت کے بعد لوگ جو ہے یعنی قرآن کریم یہ فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی پشت سے تم پیدا ہوئے وہی تمہارا باپ ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جسمانی بیٹا جو لوگ سمجھ رہے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی آپ جیسے جسمانی بیٹے کی حیثیت ہے اسی طرح حضرت زید کو سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر دیا، یعنی یہ بات کو رد کر دیا کہ زید جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ بلاکن رسول اللہ، یہ لیکن جو آتا قرآن کریم میں اس کو بولتے تلافی مافات، یعنی پہلے کی جو بات ہے وہ بات کو رد کر کے دوسری بات کو پیش کیا جاتا، جیسے وما ارسلنا کا الا، یعنی وما ارسلنا جو ہے ہم نے نہیں بھیجا، حالانکہ بھیجا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نفی کر رہا اس کی، وما ما جو ہے نا نہیں بھیجا۔ اسی طرح یہاں پر ما کانا محمدن، تو نہیں بھیجا، اور یہاں پر وہی جو ہے انداز بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جو آتے تھے وہ ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک زبان کے لیے اور ایک علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں آئے، آپ تمام عالمین کے لیے آئے۔ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ تو اسی طرح یہاں پر ما کان محمدن ابا احد، آپ باپ نہیں ہیں کسی مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے آپ روحانی باپ ہیں تمام صحابہ کے، کیونکہ صرف زید کے باپ نہیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام صحابہ کے باپ ہیں، اور جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ آپ کی جو ولدیت ہے وہ روحانی ہے۔ اگر زید ایک ہے بولے تو پھر دوسرے نہیں ہوتے، دوسروں کی جو ہے جو حیثیت ہے، جو فضیلت ہے وہ کٹ رہی تھی۔ تمام صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت میں اگر شامل کرنا ہے تو وہ روحانی اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ تو جسمانی رشتے کو اللہ تعالیٰ کاٹا یہاں پر، جسمانی اعتبار سے جو ہے پھر صرف حضرت زید کچھ فضیلت حاصل ہوتی تھی، دوسروں کی شمولیت نہیں ہوتی تھی، دوسرے اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ظاہر اعتبار سے بھی جس کے پشت سے پیدا ہوتا اسی کا بیٹا کہلاتا۔ لوگ لاکھ احسان کریں لیکن وہ جسمانی باپ نہیں بن سکتے۔ جسمانی باپ چاہے وہ غریب شریف ہو، کوئی ہو، اور جو ہے نا معروف نہ ہو، مطلب کوئی جانا پہچانا نہ ہو لوگوں کے اندر، لیکن باپ جو ہے نا وہ جسمانی باپ وہی ہوتا۔ بیٹا کتنا بھی مشہور ہو اسی باپ کا بیٹا کہلائے گا جس سے وہ پیدا ہوا۔ تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی رشتے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نفی کر کے روحانی رشتے کو لا کے رسول، کیونکہ رسول اللہ کی حیثیت سے آپ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کے روحانی باپ کی حیثیت بھی ساری کائنات کے لیے ہونا چاہیے، تمام مومنین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، لیکن لوگ ان کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہو سکتے، روحانی بھی نہیں ہو سکتے، ایسے جو استدلال کرتے وہ لوگ جو ہے نا غلطی پر ہے۔ قرآن خود جو ہے نا اس کو رد کر رہا۔ قرآن کریم میں اسی جو ہے سورہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ
النبی اولا بالمومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر کیا ہیں؟ اولا ہے، فضیلت رکھنے والے ہیں، اعلیٰ ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ازواجہ امہاتہم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے پاس ان کے جانوں سے، ان کے نفسوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی برادر سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مجھ سے محبت، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا چاہیے، اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرنا جانا۔ تو لا یؤمن حتی احدکم من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے اور تمام لوگوں سے جب تک کہ میں اس کے پاس جو ہے نا محبوب نہ ہو جاؤں، انہیں مومن نہ ہو سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے مومنوں کے پاس، اور ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ بھائی ہوتے کیا؟ باپ ہوئے نا۔ تو ازواج مطہرات جس طرح روحانی اعتبار سے تمام مومنوں کے مائیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا، آپ کے فیض سے، آپ کے طفیل جو ہے مومنوں کی مائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ایک لچک رکھ کے بتایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے نا تمہارے باپ نہیں ہیں جسمانی اعتبار سے، بلکہ رسول اللہ ہونے کے اعتبار سے، قرآن کریم تمہارے پاس لے کے آنے کے اعتبار سے، تمہارا تزکیہ کرنے کے اعتبار سے، روحانی تمہاری ربوبیت کرنے کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ خاتم النبیین، اب دوسرے باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ خاتم النبیین جو ہے روحانی دوسرے باپ بھی نہیں بن سکتے اب کوئی۔ جسمانی باپ ایک ہے تو روحانی باپ بھی ایک ہی ہے، تمام نبیوں کے، تمام مومنوں کے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ جو ہے ابو الانبیاء بھی ہے، نبیوں کے باپ ہیں، صرف امتوں کے نہیں، مومنوں کے نہیں، بلکہ نبیوں کے بھی باپ ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، آدم نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت سے میں نبی ہوں۔ اور اسی پہ جو ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، میں اللہ کے نور سے ہوں، اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ تو ساری کائنات آپ کے نور سے ہے، تمام انبیاء آپ کے نور سے ہے، آپ باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق انبیاء ہے، نبیاں بھی آپ کے نور سے پیدا ہوئے۔ اس لیے فارسی میں ایک شعر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نے بیان فرماتے، من بظاہر گرچہ آدم زادہ ام، میں اگر بظاہر طور پہ آدم زادہ نظر آ رہا ہوں، من بظاہر گرچہ آدم زادہ ام، درب مانے جد جد استاد ام، حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو میں آدم کے بھی آدم کا جد ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن آدم جسمانی اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے آپ ابن آدم بن کے آئے، آدم کے اولاد، لیکن روحانی اعتبار سے آدم کے بھی آپ باپ ہیں، کیونکہ تمام انبیاء آپ کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے نبیوں کے، صحابہ کے، تمام مومنین کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہے، اور امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری میں خاتم النبیین بن کے آئے،
تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ پہلے نہیں تھے، کیونکہ جو چیز سب سے پہلے ہے وہ چیز سب سے آخر میں آتی۔ سب سے پہلے اب جیسا ایک پھل ہے، بیج ہے، وہ زمین میں بو دیتے، زمین میں ڈال دیتے، ڈالنے کے بعد پھل نہیں نکلتا ایک دم، بلکہ کوپلیاں، پتے نکلتے ہیں، پھر پتے بڑھ کے ڈالیاں وغیرہ ہوتے، پھر اس کے بعد میں اس کو کلیاں، پھول لگتے، اس کے بعد آخری میں پھل آتا۔ تو پھل آخری میں آیا تو چھوٹا نہیں ہوتا، آخری میں جو ہے نا بڑا سردار بن گیا۔ اور پہلے پتے آئے، ان کا مقام بڑا ہے، کلیاں آئے، ان کا مقام بڑا ہے، پھول ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آنے والا بھی پھل ہے اور سب سے آخر میں آنے والا بھی پھل ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے وہ دانہ سبل ختم الرسل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے دانہ ہیں، دانہ بولے تو جاننے والا، سبل بولے تو راستوں کی، سبیل کی جمع سبل ہے، جیسے رسول کی جمع رسول ہے، تو تمام راستوں کے جاننے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علمت ام اولہ و آخرہ، مجھے جو ہے تمام اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ہوا بغیب ظنیم، آپ غیب کے علم سے بخیل نہیں تھے، غیب کا علم جاننے والے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ قیامت تک آنے والے سارے حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو ہوا، دنیا کب سے پیدا ہوئی، وہ تمام حالات صحابہ کرام کو بتا دیے۔ تو چھپا کیا ہے؟ اللہ جو 70,000 پردوں میں رہنے والا، اللہ کا دیدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی اللہ کا دیدار نہیں کرے، اللہ تک نہیں پہنچے، عرش مولا تک نہیں پہنچے، کوئی چیز چھپی نہیں آپ سے، ہر چیز اظہر من الشمس ہے، ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس طرح جو ہے آخر میں آنے والا پہلے چھپا ہوا تھا، آخر میں سردار بن کے پھل کی صورت میں آیا۔ تو اسی طرح انسان کا جو وجود ہے، انسان کا وجود روح کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی ارواح کو بنایا، اس کے بعد پوری کائنات پیدا کیا، آخر میں سردار بن کے انسان جسم لے کر آیا۔ کائنات میں آخر میں آیا تو بیل پہلے آیا، گدھا پہلے آیا، گھوڑا پہلے آیا، سب پہلے ہے، تو انہوں بڑے تم چھوٹے ہوتے کیا؟ انسان آخری میں آ کے بڑا کہلا رہا کہ نہیں؟ پہلے بیل صاحب آئے، گدھے صاحب آئے تو انہوں بڑے، انہوں چھوٹے، ایسا ہوتا نہیں۔ انسان سردار کائنات ہے، پوری کائنات کی تسخیر، پورے کائنات کی جو ہے نا شہنشاہت، سرداریت اللہ تعالیٰ کس کو دیا؟ شیر کو نہیں دیا، انسان کو دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان کی پوری تسخیر، قبضہ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا۔ بڑا ہے کہ حالانکہ ہاتھی اس سے بڑا ہے، اونٹ اس سے بڑا جو ہے نا لمبا ہے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیا، کائنات کا اختیار انسان کو دیا۔ اور اپنی نائبت کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ اپنا نائب کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، آدم کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم کو اللہ تعالیٰ جو ہے انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا جو ہے نا، زمین پر اپنا نائب آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو جس طرح آدم آخری میں آ کے پوری کائنات کا سردار ہے، اور بیچ آخری میں آ کے سارے جھاڑ کا جو ہے نا سردار ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخری میں آئے، تو آپ چھوٹے نہیں ہوتے، بڑے ہیں، امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ،
میں تم سب کے بعد ایک نبی آخری زمان کو بھیجنے والا ہوں۔ میثاق، وعدہ لیا اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے، تمہارے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، وہ آنے کے بعد تم ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ نبیوں کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے، عام انسانوں کو نہیں۔ عام انسان تو آنا ہی آنا ہے، آپ نبیوں کے نبی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انسانوں کے سردار بن کر آئے اور جو ہے سارے راستوں کے جاننے والے، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ غبار جو مٹی کا تودا ہے اس کو وادی سینہ بنا دیا مضبوط، یعنی ایسے کمزور لوگ جو ہے جن کی عزت دنیا میں نہیں تھی، جن کو کم ذات کے، کم قوم کے غلام اور جو ہے خدمت کرنے والے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ویسے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور روح پیدا کر کے، ایمان کی جو ہے نا طاقت ان کو عطا کر کے کیا کرے، فروغ وادی سینہ، طور کا پہاڑ جو ہے نا مضبوط پہاڑ بنا دیے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اس کو جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ہیں، یہ سمجھنے کے لیے چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ عام ظاہرہ علم جاننے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا انسان کا بھی جسم ہے، جانور کا، ہاتھی کا بھی جسم ہے، عام ایک مخلوق ہے، بھینس بڑی کہ عقل بڑی بولے تو اب موٹے بھیجے والا کیا بولتا، بھینس بڑی بولتا، عقل کہاں سے بڑی ہوتی، عقل 2 چھٹاک 3 چھٹاک ہے۔ بھینس تو جو ہے نا 100-150 کلو کی ہے، بھینس بڑی ہوتی، عقل بڑی کیسا ہوتی بول۔ لیکن جو ہے اگر اس کے صلاحیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انہیں پوری کائنات کا سردار ہے، اس کی صلاحیت اس کے دل و دماغ سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ جسم کی وجہ سے انسان کی عظمت نہیں ہے، جسم بڑا ہے بلکہ اس کی جو اختیارات ہیں، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو خدا داد اللہ جو ہے طاقتیں انسان میں رکھا، اس کی وجہ سے انسان کی عظمت بڑی ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے اس بات کو ماننے والی ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، آپ کے خوبیاں اگر کوئی انسان جان لیا تو کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی پہلے آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ کے بعد آپ کے جیسا آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے تمام نبیوں کے، آپ کے بعد کوئی روحانی انسان آپ سے بڑھ کر آنے والا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے غلام اور آپ کے خادم بن کے آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو باقی رکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کا خاتمہ کر دیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح جھاڑ پہ پھل آنے کے بعد اور کسی دوسری چیز کا انتظار رہتا کیا؟ اور کچھ آنے والا ہے بلکہ انسان انتظار کرتا نہیں، یہ آخری ہے، پھل آخری ہے، پتے آنے کے بعد کلیوں کا انتظار کرتا، کلیاں آنے کے بعد پھول کا انتظار کرتا، پھول آنے کے بعد پھل آ جاتا، پھل آنے کے بعد اور کسی دوسری چیز کا انتظار نہیں کرتا، یہ آخری خاتم ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، قرآن خاتم الکتب ہے، اور جامعیت جو ہے آنے کے بعد میں جزیت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جزیت اس کے ماتحت ہوتی، پھل میں جو ہے پتے بھی ہے، کلیاں بھی ہے، اور جھاڑ کی جو ہے نا ڈالیاں، جڑ، ساری خوبیاں پھل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے خوبیاں موجود ہیں۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کے خوبیاں ہیں،
حسن یوسف ہے، دم عیسیٰ ہے، ید بیضا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہے، سارے چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں تمام آسمانی کتابوں کے خوبیاں قرآن میں موجود ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کتب خانہ ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد قرآن کریم کو تم مضبوطی سے پکڑو، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور جو ہے اس میں پہلے کے خبریں بھی ہے، موجودہ حالات کا علاج ہے، آئندہ آنے والے حالات بھی اس میں موجود ہیں۔ قرآن کریم ماضی، حال، مستقبل سب کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کا، جسمانی، روحانی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے رحمت اور شفا بنا کے اتارا ہے۔ اس میں روحانی، جسمانی ہر چیز کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اسلام آخری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد کوئی اور دین چلنے والا نہیں ہے، یہ آخری فائنل دین ہے۔ جس طرح سمندر ہے، آخری ہے سمندر، سمندر سے نکلا ہوا پانی سمندر میں جا کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح تمام علوم وہ قرآن کریم سے نکلے۔ قرآن کتاب مکنون ہے، غیب میں یہی جو ہے نا کتاب تھی اللہ کے پاس۔ فیہا کتب قیمہ جو ہے اسی میں تمام کتابیں اس میں مضمت ہے، اور اسی سے جو ہے ساری کتابیں، تمام آسمانی کلام اسی سے نکلا تھا۔ یہ گنج مخفی کا خزانہ ہے قرآن کریم۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ میں تھا، اور وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، تمام نبیوں کا جامع کلام بن کر۔ جامعیت میں سب کچھ موجود رہتا، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا، آپ کا دربار، آپ کا دین ملا، آپ کا قرآن ملا۔ یہ ایسی جو ہے نا مسلمانوں کی خوش نصیبی، خوش قسمتی ہے۔ اس کی تمنا انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں میرا۔ کیونکہ اب کوئی نیا دین، نئی کتاب آنے والی نہیں تھی، قرآن آخری کتاب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اسلام آخری دن۔ تو انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ ربنا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ جب بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کو جو ہے نا بنا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کیوں بنا رہے تھے؟ کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، وہ یہاں پر آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس گھر کو جو ہے مطہر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو یہ جو ہے آپ کو جب عرفان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہاں امام الانبیاء آنے والے ہیں، نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہماری ذریت میں پیدا کر، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہم کو جو ہے میری ذریت میں وہ نبی کو پیدا کر، اور ہم کو جو ہے امت مسلمہ بنا۔ امت مسلمہ کس کو بولتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی کو بھی مسلمان نہیں بولتے۔ آرزو کے طور پہ، معنوں کے اعتبار سے لوگ مسلمان بول لیتے، الگ بات ہے، لیکن جو ہے جو اللہ تعالیٰ نام رکھا اور جو دنیا میں مسلم اور اسلام کے نام سے مشہور ہے،
وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو مخاطب کر کے بیان فرمایا قرآن کریم میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وَهُوَ سَمَّاكُم مُسْلِمِينَ، میں تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کس کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسلمان پکارا۔ اور آج دنیا میں کسی بھی قوم سے پوچھو مسلمان کون ہے، بولے تو اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہی پوری دنیا میں مسلم کہا جاتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی آج دنیا میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے۔ مسلمان اگر بولتے تھے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان بولتے، اور ساری دنیا بھی انہی کو مسلمان تسلیم کرتے۔ اس سے ہٹ کے جو ہے نا کسی کا یہ ٹائٹل نیم نہیں ہے، یہ نام جو ہے نا کسی کا نہیں ہے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے جو ہے اور میری ذریت کو جو ہے امت مسلمہ بنا کر پیدا کر، امت مسلمہ بنا۔ تو اسی لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آج کعبۃ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی یا اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھنے والی ہے، آپ کی امت بن کے کھڑی۔ جتنے جو ہے نا بنی اسماعیل تھے وہ سب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گے۔ جو بنی اسرائیل ہے وہ بچے ہوئے ہیں ابھی، لیکن جو بنی اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو عرب تھے، وہ سب پورے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے، کوئی بچے ہوئے نہیں۔ تو یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمیں امت مسلمہ بنا۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ساری کائنات کو آپ کا امتی بننے کے لیے اتمام حجت قرار دیا کہ آپ جو ہے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کسی کا کلمہ پڑھا جانے والا نہیں ہے، کسی کی کتاب جو ہے نا دنیا میں پڑھی جانے والی نہیں ہے، یہی کتاب ساری دنیا کو پڑھائی جائے، یہی کلمہ ساری دنیا کو پڑھایا جائے، اور یہی نبی کی اتمام حجت ساری دنیا کے سامنے ہو۔ اس لیے یہ کامل دین ہے اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس میں کوئی ڈھیل ڈھال، کوئی کمی، کوئی کمزوری، اور یہ دین کبھی جو ہے نا بدلا جانے والا نہیں ہے، اس کا ایک زیر و زبر قیامت تک بدلا جانے والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوئی، یہ اعلیٰ حال تا قیامت اسی طرح باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی رسالت اسی طرح باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی رسالت باقی رہنے والی ہے۔ چاہے کتنے جو ہے ڈاکہ ڈالنے والے، مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں آئے تو وہ نیست و نابود ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس طرح سورج ہے، سورج کی روشنی کو کوئی چھین سکتا، سورج کی روشنی کو کوئی کم کر سکتا، سورج کی روشنی کو کوئی ڈھانک سکتا، سورج سے زیادہ تمازت جو ہے نا کسی چراغ میں یا کسی شعلے میں جو ہے نا پیدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سراجا منیرہ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو داعی بنایا ہے، تمام کائنات کا داعی، اور سراجا منیر، روشن سورج جب نکلتا تو سارے چراغ اور سارے جو ہے نا روشنیاں بجھا دیے جاتے، سورج نکلنے کے بعد سارے لائٹ بند کر دیتے، کسی ٹمٹمی کی جو ہے نا ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ تو اسی طرح جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روحانی سورج بن کر دنیا میں طلوع ہوئے تو کسی چراغ کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی ہے اسی روشنی سے منور ہونے والے ہیں، اسی روشنی کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں، اسی روشنی کو دنیا کے اندر عام کرنے والے ہیں۔ تو روشنی کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی روشنی آپ کا کلام ہے،
آپ کی تہذیب ہے، آپ کا تمدن ہے، آپ کی معرفت ہے، جو دنیا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈالیے، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اتمام حجت کے طور پر مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ میں تم سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا ابد جو ہے نا آپ نبی، آپ کی رسالت جو ہے نا قائم اور دائم ہے، آپ کا قرآن زندہ ہے، آپ کا اسلام زندہ ہے، تو جو اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کہے کہ میری نبوت کو ماننے سے نجات ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی جو ہے آپ کی رسالت کو ہٹا کے اپنی جو ہے نبوت کو پیش نہیں کر سکتا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی نبی کی جو ہے نبوت اور رسالت چلنے والی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے چلے گی تو کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ آپ کی غلامی میں وہ سارے فیض و برکات اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے جو ایک مومن کے لیے، ایک متقی کے، ایک پرہیزگار کے لیے ضروری ہے۔ تو سارے برکات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، اور آپ کی غلامی کا یہ فیض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک رسائی ہے، ایک امتی کی وہاں تک رسائی ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں تو آپ کے غلام، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، وہ بھی عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے تھے۔ علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، ابو بکر، عمر و عثمان و بلال حبشہ، رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے، اپنے اصحاب کو بر عرش معلیٰ دیکھا۔ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں عرش معلیٰ پر پہنچ رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، کوئی پہلے آسمان پہ ہیں، کوئی دوسرے آسمان پہ ہیں، کوئی تیسرے آسمان پہ ہیں۔ اس طرح 7 آسمانوں تک نبیوں کی پرواز ختم ہے۔ 7ویں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس پہ عرش معلیٰ، وہاں تک کس کی رسائی ہے؟ صحابہ اکرام کی رسائی ہے۔ تو اب جو ہے غلامی میں اتنا بڑا فیض ہے، ایسے برکات ہے، تو وہ جو ہے ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی تمنا کرنے والا کمتر ہے یا برتر ہے؟ اسی لیے جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کر دنیا میں آئے۔ سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی چراغ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ میرے چراغ کی طرف آؤ، تو لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ سورج کی روشنی کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے، آپ کے روشنی میں فنا ہو کر دنیا کو فیض پہنچانا ہے۔ اس لیے امتی کا مقام معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ مقام مسلم سے ناواقف لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے کہ انسان جو ہے جامع جمیع کائنات ہے، پوری کائنات جو ہے نا اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، بیل بھی ہے، ببر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سارے جو ہے کائنات اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات، تمام کائنات کا جو ہے نا مسخر ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے، لامکاں کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے۔ یہ مختصر ہے، 6 فٹ کا انسان ہے، لیکن پوری کائنات اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو پوری کائنات تمہارے اندر ہے، اور پوری کائنات کے سردار ہو تم،
سردار ہونے کے باوجود اگر کوئی بولا کہ میں شیر بنتا ہوں یا جو ہے نا بیل بنوں گا، اگر اس کی تمنا ہے کہ بیل بن کے پیدا ہونے کی، تو یہ جو ہے تمنا بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ اپنے مقام کو گرا رہا ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے تمنا کر رہے انبیاء علیہ السلام، اور تم جو ہے ایک جزئی نبی کی تمنا کرتے ہو، تو تم اپنے مقام کو گرا رہے یا بڑھا رہے؟ اپنے مقام کو گرا دے رہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کبھی کمزور بات نہیں کرے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ آپ کی یہ روحانی پرواز ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ آپ جو ہے 400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں کس طرح تھے؟ یہ روحانی مراتب ہے، اور انسان روحانی درجات کی وجہ سے ہی بلند ہے، جسمانیت کے لحاظ سے نہیں۔ روحانی مقامات اور درجات کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی وجہ سے روحانی تجلیات آپ کے قلب مبارک پر منکشف ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں۔ آپ کا روحانی دیدار کبھی ختم نہیں ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین، خاص کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان میں آئے۔ آپ تو جو ہے 450 سال ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر کے، پھر خواجہ غریب نواز کس طرح دیکھے؟ روحانی آنکھیں ہیں، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، تیرے تقدیر میں حضور نہیں۔ آپ اپنی تقدیر میں اپنے جو ہے نا قلب میں اگر حضوری پیدا کریں گے، روحانیت پیدا کریں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ روحانی آنکھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ دیکھے، آپ کا دیدار کرے، اور ہر وہ کامل انسان ولی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفیض ہوتا ہے۔ تو جب جو ہے آپ کا روحانی دربار اتنا بڑا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ عرش معلیٰ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آؤ اے بندو میری بندہ نوازی دیکھو، جو میرا ہو گیا وہ عرش معلیٰ پہنچا۔ جو میرے ساتھ ہے وہ عرش معلیٰ پر پہنچتا ہے، میں عرش معلیٰ کو پہنچانے والا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں کامل فناف رسول ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں۔ آپ کی جو پیروی کریں گے وہ یقیناً جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض جو ہے نا پانے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زندہ ہے، آپ کا دین زندہ ہے، آپ کا قرآن زندہ ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی زندہ بننا چاہتا ہے تو اس کتاب کی، اس نبی کی اتباع کرے۔ اس کے بعد کوئی جو ہے نا راستہ باقی نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں سوائے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کے۔ آپ کا جو راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر اس وقت جو ہے نا دنیا میں آئے تو آپ کی اتباع کرنا لازم ہے۔ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعوا ما الا اتباعی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دور میں اگر عیسیٰ اور موسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنا لازم ہے۔ تو اب جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا لازم ہے، آپ کی اتباع کرنا لازم ہے۔ تو بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کتنا جو ہے نا بلند مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی ہے، اب وہ نبی آئیں گے تو جو ہے میری اتباع ان کے لیے لازم نہیں، ایسا نہیں فرمایا، میری اتباع کرنا لازم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں تو وہ آپ کے امتی کہلائے۔ تو آپ کے امتی کا یہ مقام، یہ درجہ ہے۔ اس لیے جو ہے لوگ جن کو جو ہے نا عقل کے اندھے ہے
یا جو ہے نا جن کو پاگل پن ہے، ویسے ہی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کرتے، نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عنہ فرماتے ہیں، نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوا لیا ہے کہ شیطان نے دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس مردود اس کا پیا ہے۔ ابلیس کا جو ہے نا شاگرد ہے وہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوے نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عہدہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیا ہے۔ آپ جو ہے جب تک کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، اللہ بھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کو بھی اگر راضی کرنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ آپ کی اتباع کرنے سے ہی انسان کو روحانی فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ منوا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے نا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ بن کر، مبلغ اسلام بن کر، دنیا میں جو کفر بھرا ہوا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دور پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو لا کر اسلام میں داخل کرو۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ نبیوں کا بھی یہی کام ہے۔ نبی بھی اگر آئے تو ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرے اور آپ پر ایمان لائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور آپ پر ایمان لانا ہے اور ضرور آپ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو اب دنیا کا وہ کون سا انسان بچ سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لے رہا ہے تو دنیا کا کون سا ایسا جو نا معتبر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بچ سکتا ہے؟ بتائیے۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ برکات جو ہے معمولی برکات نہیں ہے۔ من النبیین صدیقین شہداء و صالحین، من النبیین صدیقین شہداء و صالحین کی نعمتیں کہاں پر ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نعمتیں کیا ہے؟ من النبیین صدیقین شہداء صالحین، یہ نعمتیں ہیں۔ نبیوں کو جو نعمتیں ملے، صدیقین کو جو ملے، شہداء کو جو ملے، جو ہے نا شہداء اور صالحین، یہ تمام نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بغیر جو ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات جو ہے یہاں پر لچکدار یہ ہے کہ من النبیین صدیقین شہداء و صالحین، نبیین کے نعمتیں ہیں۔ تو جو دعوے نبوت کرنے والے ہیں یا نبوت کا دھنڈورا پیٹنے والے ہیں، وہ لوگوں کا یہ استدلال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ نبوت بھی ایک نعمت ہے۔ من النبیین صدیقین شہداء صالحین، صدیق تو بن سکتے، شہداء تو بن سکتے، صالح تو بن سکتے۔ پھر نبی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسی صف میں رکھا ہے، تو نبی اگر کوئی بولا تو پھر اس پہ لعنت کیوں پڑ رہے؟ تو یہ جو من النبیین ہے یہاں پر فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بتایا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبیوں کے مماثل ہو کر کام کرنا۔ اور جو دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ اسی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے تعلیمات میں مثیل انبیاء ہونے کے بے حساب جو ہے نا دلائل آپ کو ملتے ہیں۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں، بہت سے جو ہے جو اولیاء اللہ ہے یا جو ہے مجددین ہیں، محدثین ہیں، آئمہ ہیں، ان کی جو ہے فرمودات میں، ان کے تعلیمات میں کار انبیاء، نبیوں کا کام، یہ جو ہے نا دلائل ان کے پاس ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نبیوں جیسا کام کرنے کی وجہ سے وارث انبیاء کہلاتے ہیں۔ تو اب اس بنا پر جو ہے کسی نبی کے مثیل ہونے کا وہ اعلان کرتے، تو لوگ جو ہے دعوے نبوت پر محمول کر کے ان کو بھی جو ہے
حجت کرتے، فتوے بازی کرتے، تو اس کا جو ہے دونوں باتوں کا تجزیہ کرنا، اس کی تفریق کرنا بہت ضروری ہے۔ کار انبیاء الگ ہے، دعوے نبوت الگ ہے۔ کار انبیاء ہونے کی وجہ سے خود جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ علی تم جب جنگ تبوک کو جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وصیت کرتے ہیں، بخاری کی بہت طویل حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تمہاری مماثلت میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہارون علیہ السلام نبی ہیں تو اس کی مماثلت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دی۔ تو یہ مماثلت کے اعتبار سے ہے، نبی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تب اسی بنا پر اولیاء اللہ بزرگان دین کے کلام میں بھی یہ باتیں ملتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام بولا گیا یا ہارون علیہ السلام بولا گیا۔ یہ مماثلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور یہ جو ہے مثیل انبیاء کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ قرآن کریم میں لچک کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ آیت میں یہ بیان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یعنی کوئی نبی جو ہے نا مطیع نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ نبی جتنے بھی ہیں وہ مطاع کہلاتے، نبی کسی کا جو ہے نا امتی نہیں ہوتا۔ نبی جو ہے نا سارے قوم کا قائد ہوتا۔ جتنے نبی آئے وہ سب جو ہے نا مطیع نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ مطیع ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ ساتھ رہیں گے نبیوں کے، یعنی وہ مماثلت جو ہے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے کے بعد کار نبوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو مماثلت دیا، نہ کہ دعوی نبوت کرنے کے لیے۔ دعوی نبوت کرنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو ہے نا کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ برابر کا۔ اور اس کی تائید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ چیز جو ہے مقدس بزرگوں کی جو ہے نا تعلیمات میں، ان کی جو ہے نا مقامات، ان کے درجات میں ملتے ہیں، جیسے حضرت جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آ نبی وقت باشدہ مرید، آ نبی وہ نبی یہاں پر آئے، آ نبی وقت باشدہ مرید، تاز و نور نبی آیت پدید، ان کا اول و آخر پورا نور جو ہے نا وہ میرے اندر آ گیا ہے۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو۔ اس طرح اولیاء اللہ کے بے حساب جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کے تعلیمات میں پاتے، لیکن یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں نہیں تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ میں فنا ہو کر، آپ کی غلامی اختیار کر کے آپ کے فیض کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کار انبیاء ہیں۔ یہ کار نبوت جو ہے نا نبی کام کرے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النبی الشیخ فی جماعتی کالنبی فی الامتی، شیخ جو ہے اپنی جماعت میں ایسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو یہ مماثلت ہے۔ اور دعوے نبوت کرنا، جیسے مسلمہ بن کذاب، اس نے دعویٰ کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں، اب میری نبوت، وہ اسلام نہیں بلکہ میرا دین، ان کی کتاب نہیں بلکہ میری کتاب۔ تو یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر، اسلام کو ہٹا کر، قرآن کو ہٹا کر اپنا دعویٰ پیش کرنے والا، یہ زندیق ہے، مردار ہے، کافر و کاذب و دجال ہے۔ لیکن قرآن کریم کا جو قادم ہے، قرآن کریم کا جو داعی ہے، وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے عزت کرنے والا ہے، آپ کے نور کو اپنے وجود سے دنیا کے اندر پیش کرنے والا ہے۔ اس لیے صوفیہ کا قول ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیرے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں فنا ہو کر آپ کی روشنی دنیا کو پہنچانے کے لیے، آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا جو ہے چشم بصیرت رکھنے والے ان چیزوں کو غور و خوض کر کے اس میں جو ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے زد میں آ کر بہت سے لوگ تباہ و برباد ہوئے، فتوے بازی کر کے کفر کے فتوے دے کر آج جو ہے نہ وہ کفر کے فتوے دینے والے ہیں، نہ ان کا نام و نشان باقی ہے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین، پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ تو حال کیا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کی تعلیمات جو ہے نا آپ ان کے کتابوں کے اندر دیکھو کیسے کیسے جو ہے نا باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہ کر آپ بیان فرمائیں، نبیوں کی مماثلات دے کر بے حساب جو ہے نا روحانی مناقب جو ہے نا آپ بیان کریں۔ اسی طرح مجدد حلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات میں جتنے اولیاء اللہ کے اگر تعلیمات کو دیکھیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل متبع تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال ادب کرنے والے تھے۔ تو بہرحال جو ہے ان دو چیزوں میں تفریق کرنا بہت ضروری ہے، دعوے نبوت اور فنا فی رسول کا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آخری میں بہت جو ہے نا باتیں آپ جو ہے نا اگر تحقیق کریں گے تو ان چیزوں کو جو ہے حقیقت پر جب جو ہے تحقیق کر کر پہنچیں گے تو یہ باتیں بہت جو ہے نا معلوم ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے گورنر بنا کر آپ جو ہے نا روانہ فرما رہے تھے، تو اس وقت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کر فرماتے ہیں کہ تم وہاں پر جب جائیں گے گورنر بن کے، لوگ جو ہے تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے فیصلے اور ان کی جو ہے معاملے کیسا آپ طے کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلے کروں گا۔ تو کوئی بات اگر قرآن میں سمجھ میں نہ آئے، کوئی نئی بات ہے آپ کے سامنے قرآن سے جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کی باتوں پہ یعنی حدیثوں پہ غور کروں گا کہ آپ کس وقت کیسا فیصلہ کرے، اس پہ غور کرتے ہوئے میں فیصلے کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر حدیث میں بھی اگر کوئی مسئلہ نہیں ملا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتہاد کروں گا، یعنی میں اپنی طرف سے غور کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کر کے کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وفق رسول اللہ، اے اللہ تیرے رسول کے رسول نے جو بات جو ہے نا یہاں پیش کی اس سے اللہ کا رسول خوش ہے۔ یہ جملہ عربی جملہ ہے، وفق رسول اللہ، رسول اللہ کا رسول۔ اب کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ رسالت اور نبوت بند ہے تو رسول کا رسول کیسے پیدا ہوا؟ تو یہاں پر جو ہے یہی کار رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ معاذ بن جبل نہ یہ سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ کے بعد رسول ہوں، اور نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کے فرمائے کہ میرے بعد یہ رسول ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے یہ میری بات کو پہنچانے والا یہی مراد تھا۔ تو اولیاء اللہ کے کلام میں جو باتیں نظر آتی وہ اسی جو ہے نا رنگ میں اور اسی مناسبت سے ہوتی ہے، اس کو دعوے نبوت پر جو ہے نا گھسیٹ کے، اور وہ جو مسلمہ بن کذاب یا جھوٹے بدکار جو لوگ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ ایک محاذ بنا کے کھڑے ہونے والے، ان کو جو ہے نا ان کے مقابلے میں لا کر فتوے بازی کرنا انتہائی انسان کی نہ جہالت کی علامت ہے، بلکہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ بالکل روحانیت سے کولے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، جو ایسے روحانی وجودوں پہ فتوے بازی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے غور و خوض کرنا بہت ضروری ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ مد مقابل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر اسلام کے مد مقابلے میں آ کر اسلام کو جو ہے نا ڈائنامائٹ کرنے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے اگر کوئی جو ہے نا نیا محاذ بناتا ہے تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے عزائم کو پنپنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر کوئی جھوٹا میرا قول جو ہے نا بنا کر کہ اللہ میرے کو نبی بنایا، اللہ میرے کو رسول بنایا، اللہ جو ہے نا میرے کو نیا دین بنانے کے لیے حکم دیا، جھوٹا دعویٰ اگر کرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے اس کا جو ہے نا گلا پکڑ کے اس کے رگے جان کاٹ دیتا ہوں۔ جب اللہ خود جو ہے نا اس کو نیست و نابود کرنے والا ہے تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی حیرہ کرا نتو خیرہ آ کر آپ کی جو ہے نا رسالت کو، آپ کی نبوت کو ڈاکہ ڈالے۔ اللہ خود جو ہے نا نگہبان ہے، قرآن کا جس طرح اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں تو اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ کوئی تحفظ جو ہے نا لے کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غلامی اختیار کرنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محافظ نہیں بلکہ جو ہے نا خادم بن کر اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ، ہم کون ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، آپ کے جو ہے نا نگرانی کرنے والے؟ یہ جو ہے ذمہ اللہ کا ہے، اللہ قرآن کی ذمہ لے لیا، قرآن کا زیر و زبر کوئی چاہ کے بھی قرآن کریم کا زیر و زبر بدل نہیں سکتا، اس دین کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، اس امت کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ اللہ کے حفاظت میں ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا وہ دین ہر انسان تک پہنچانا، تبلیغ اسلام کرنا، کافروں کو اسلام میں داخل کرنا، اسلام کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو کر رہے نہیں آج، اللہ حکم دیا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ فوج در فوج، اسلام میں داخل کرو، لیکن آج کے علماء کیا ہے؟ فوج در فوج اسلام میں سے نکالو، یخرجون من دین اللہ افواجا، فوج در فوج ایک زندگی میں جو ہے ایک مسلمان بنانے کے لیے قدم جو ہے نا ان کے باہر نہیں اٹھتے، مردے بن کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے بٹھائے انک جو ہے نا ایک 2 پیسے کی جو ہے نا لکھ دیے کافر، پورے دیوبندی کافر، بریلوی کافر، تو یہ جو ہے نا کفر کے فتوے دیتے بیٹھنا اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اولیاء اللہ داخل اسلام کرے، کار ملا فی سبیل اللہ فساد، کار مومن فی سبیل اللہ جہاد۔ مومن کا جو کام ہے وہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا ہے، میدان میں جا کے آگے بڑھنا ہے، دین کی دعوت دینا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی یہ ذمہ داری دیا ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل دین کو، اس کامل نبوت کو، اس کامل کتاب کو دنیا کے ہر جو ہے کونے کونے تک پہنچاؤ، مٹھوں میں جاؤ، مندروں میں جاؤ، چرچوں میں جاؤ، غیر اقوام کے ان کے جو ہے علاقے میں جاؤ، ان کو اسلام کی جو ہے نا دعوت دو، ان کو سمجھاؤ کہ جس نبی کا تم انتظار کرتے تھے، جن کی بشارتیں تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، 1400 سال ہو گئے، تم جو ہے نا پردے اپنے آنکھوں پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے، یہ غفلت کے پردوں سے اٹھاؤ، اپنا جو ہے نا پردہ اٹھاؤ اور دیکھو اس وجود کو جس کا تمہارے کتابوں میں ذکر ہے، ویدوں میں ہے، شاستروں میں ہے، انجیل میں ہے، تورات میں ہے، زبور میں ہے، دنیا کی ہر مقدس کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ہر جگہ آپ کا جو ہے نا نور نظر آتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پیش نظر ہے، یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اگر آگے بڑھیں گے تو نہ مدعیان نبوت نظر آتے اور نہ جو ہے نا دشمنان اسلام نظر آتے، یہ سب جو ہے نا ایک جھٹکے میں ختم ہونے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کبھی جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرے، میدان میں آگے بڑھے، ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو بہرحال جو ہے ختم نبوت کے بہت بڑے جو ہے نا وسیع معنی ہیں، اور جب تک کہ چشم بصیرت نہ ہو ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھنا بہت بڑا مشکل ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ کورے باطنی کی وجہ سے یا جو ہے علم کے یا معرفت کے جوہل کی وجہ سے بڑے بڑے روحانی وجودوں کو کفر کے فتوے دیے، اور یہ کفر کے فتوے دینے والے کوئی جو ہے اللہ کے نبی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مدرسہ میں پڑھ کے بڑے بڑے روحانی وجودوں کو کفر کے فتوے دیے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کفر کا فتویٰ دیا خوارج، یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، جن کی جو ہے نا عظمت قرآن جو ہے نا بیان کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ایسے روحانی وجود کو خوارج کیا کرے؟ کفر کا فتویٰ دے کے شہید کرے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے
یا ایسے جب مولا علی جیسے وجود کو کفر کا فتویٰ دینے والے پیدا ہو سکتے ہیں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، قرآن و حدیث جو ہے نا سنا، وہ کوئی جو ہے نا وید شاستر انجیل تورات بھگوت گیتا سنا کے فتویٰ نہیں دیے، بلکہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے فتویٰ دیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو، سب کو جو ہے نا بڑے بڑے فتوے دینے والے بڑے بڑے علماء تھے۔ تو بہرحال جو ہے چشم بصیرت پیدا کرنا، اولیاء اللہ کا کام کیا تھا؟ ملانا تھا۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وصل، ملانا ہے، جدا کرنا نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ بزرگان دین انسانوں کو ملائے، معرفت کی نظر سے ہر ایک کے دل میں محبت پیدا کرے۔ تو بہرحال جو ہے یہ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ اگر کوئی انسان سمجھا تو ساری دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی قابلیت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معرفت سے جو ہے اندھے ہونے کی وجہ سے آپس میں جو ہے جو پاکیزہ وجود ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنا تن من دھن، اپنی جاہ و حشمت، اپنی جو ہے نا ساری عزت و آبرو سب لٹا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے وجودوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کے خلاف کفر کے فتوے دینا، یہ انتہائی جو ہے نا کمظرفی ہے، جہالت ہے، بلکہ قرآن کریم سے جہل کی جو ہے نا علامت ہے کہ قرآن کریم پڑھ تو رہے ہیں لیکن جو ہے نا قرآن کریم کے معرفت سے جاہل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن سے گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ فاسقین ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن سے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن سے تو ہدایت پانا چاہیے، قرآن سے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ فسق و فجور کرنے کی وجہ سے، جہالت اپنے دامن میں بھرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے قرآن پڑھ کر بھی۔ تو یہی جو ہے نا علماء سو، جاہل جو علماء ہے ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ جہل کی وجہ سے بڑے بڑے روحانی وجودوں کے زد میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ چشم بصیرت عطا فرمائے، قرآن کریم کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔